واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. الحديث الثامن. قال أبو بكر البزار حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع المحاربي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الجار الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار. وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي فديك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا وبجار ذی القربى والجار الجنبی، تو ایک ہے قریبی ہمسایہ اور ایک ہے بعید ہمسایہ. تو ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بعید میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء کرام نے تو بالکل ظاہر آیات پہ فرمایا کہ جس کا گھر قریب ہے وہ آپ کے قریب ہے، جو دور ہے وہ دور ہے. جار ذی القربى یعنی جو آپ کے گھر کے بالکل قریب ہے وہ تو قریب ہے. اور اسی طرح بعید کا معنی ہے جنوب کا دور والا ہمسایہ جو دور ہے. لیکن اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جار ذی القربى سے مراد ہے مسلمان ہمسایہ، کیونکہ جو مسلمان ہے وہ قریب ہے اور جو مشرک ہے ہمسایہ تو ہے لیکن وہ بعید ہے، چاہے اس کی دیوار بھی ہم سے ملی ہوئی کیوں نہ ہو. کیونکہ جب ہم مسلمان ہیں تو انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سب بھائی ہیں. تو اتنی قربت جب آ گئی کہ اللہ نے ان کو ہمارا ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، تو اس لیے بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی قریبی ہمسائے سے کیا مراد ہے، یعنی مسلمان ہمسایہ، اور بعید ہمسائے سے کیا مراد ہے، بھئی کافر ہمسایہ، چاہے دیوار ملی ہوئی بھی کیوں نہ. اب اس حدیث مبارک میں میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، حضور پاک نے فرمایا کہ اصل میں ہمسائے جو ہیں ان کے 3 قسمیں اور 3 حقوق ہیں. فرمایا ایک سب سے کم حق تو اس ہمسائے کا ہے جس کا صرف ایک حق ہے. تو وہ کون ہے؟ فرمایا جار مشرکن، کہ مشرک ہے، کافر ہے لیکن پھر ہمسایہ ہے. تو اس کا تو صرف ایک ہی حق ہے نا، ہمسائے ہونے کی وجہ سے ہم اس کی خبرگیری بھی کریں گے، ہم اس کے نگہداشت بھی کریں گے. اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلائیں گے، محتاج ہے تو کپڑا پہنائیں گے، جو ہماری طاقت میں ہوگا. لیکن اس کا حق صرف ایک ہے کہ وہ ہمسایہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ بعض ہمسائے ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 حق ہیں. تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہے؟ فرمایا جار مسلم، وہ ہمسایہ جو مسلمان ہے. تو اس کے 2 حق ہو گئے. ایک تو ہو گیا اسلام کا حق کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوۃ. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں گویا کل جسد الواحد،
ان کو ایسے سمجھو کہ جیسے ایک جان ہے. اور اس کے آقا انعامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان کا بدن ہے، اگر پاؤں میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارے بدن پہ اثر ہوتا ہے، اگر کسی انگلی میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارے بدن پہ بخار آ جاتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا مسلمان کی تو علامت یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو مشرق میں کانٹا لگے تو مغرب کے مسلمان کو درد محسوس ہو، کیونکہ ہم مسلمان ایک ہیں، کل جسد واحد ہیں، اور ایک ہی ماں باپ ہیں، ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی پیغمبر ہے، ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی قبلہ ہے. اس لیے ہمارا تو آپس میں بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا تعلق ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان ہم ان سارے اسلامی روایات کو بھلا بیٹھے. ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ احکام خداوندی کو بھی ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، ورنہ تو مسلمان کا تو ایک دوسرے پر بہت بڑا حق ہے. تو فرمایا کہ اگر ہم سایہ بھی ہیں اور مسلمان ہیں تو دو حق ہو گئے، ایک اسلام کا حق ہو گیا، ایک ہمسائے ہونے کا حق ہو گیا. اور فرمایا کہ ایک ہمسایہ ایسا ہے کہ جس کے 3 حقوق ہیں. تو 3 حقوق کیسے ہیں کہ ہمسایہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اب اس کے 3 حق ہو گئے، ایک اسلام کا حق، ایک رشتہ داری کا حق اور ایک ہمسائے ہونے کا حق. تو لہذا سب سے زیادہ افضل حق جو ہے اس ہمسائے کا ہے. یعنی اس میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا نا جی کہ اگر عالم انسانیت کو امن چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے تو پھر ان کو اسلام قبول کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ. اور میرا تو خیر کیا آپ سب کا انشاءاللہ ہمارا حضور کے فرمان پہ ایمان ہے کہ حضور پاک نے ایک خبر دی ہے اور وہ بھی ان قریب ظاہر ہوگی. ان قریب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کل پرسوں ہو جائے گی. ان قریب سے مراد یہ ہے کہ اب دور قریب آ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر لے. لا بیت مدر ولا وبر، فرمایا چاہے مٹی کا گھر ہے یا خیمے کا گھر ہے، اسلام ہر شکل میں داخل ہے اور پوری دنیا پہ صرف اسلام. اس کی وجوہات بھی ہیں، اب سامنے نظر آ رہی ہیں. جیسے کہ حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے اور بہت بڑے ذہین ان لوگوں میں تھے جو عالمی لیڈر کہلاتے ہیں. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جب میں غلبہ اسلام کی حدیثیں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ حضور فرماتے ہیں اسلام غالب ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا، اور ہمارا حال جو ہے وہ تو روز بروز پیچھے جا رہا ہے. تو فرماتے تھے کہ میں جب یہ حدیثیں پڑھتا تو میں پریشان ہو جاتا کہ بھی اب حضور کے فرمان کا انکار تو کافر کرے گا. جب حضور نے فرما دیا تو آمنا و صدقنا، چاہے بات سمجھ آ جائے تو الحمدللہ کہ آدمی کا یقین اور بڑھ جاتا ہے. اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، آج تک ہم تو اقبال کے شعر نہیں سمجھ سکے، اگر حضور کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے اپنے عقل کا قصور ہے. تو انکار تو ہم نہیں کر سکتے نا. تو وہ فرماتی ہیں کہ پھر میرا دماغ جو ہے اس طرف گھومتا تھا کہ شاید ایک وقت آئے گا جب اللہ پورے یورپ کو مسلمان کر دیں گے، اور جب وہ مغرب مسلمان ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا پہ اسلام پھیل جائے گا. اچھا، اس وقت جب حضرت سندھی یہ بات کہہ رہے تھے اس وقت تو ادھر کے اسلام کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. یعنی بڑے بڑے ملکوں میں کوئی ایک آدھ مسجد تھی اور وہ بھی مکان کے اندر بنی ہوئی. لیکن اب جناب آپ جا کے دیکھیں پورے یورپ کے جس ملک میں چلے جائیں، اسلام الحمدللہ ایسے پھیل رہا ہے تیزی سے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جہاں ایک مسجد تھی وہاں اب سینکڑوں مساجد.
مدارس ہیں باقاعدہ، ایک ایک مدرسے میں 700 1000 2000 بچہ جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے ملک میں، اچھا ہمارے بچے یہاں مسلمان ملکوں میں رہ کے صبح پڑھ کے آئے نا جی 2 بجے کے بعد بات کرو تو لڑیں گے کہ جی ہم صبح 7 بجے سے گئے 2 بجے واپس آئے ہیں، تو ابھی آپ کیا ہمیں اور کہتے ہیں کتاب دیکھو۔ لیکن وہ بچے انگریزی سکولوں میں چونکہ وہاں تعلیم لازمی ہے، نہ جائیں تو وہ تو پکڑ لیں گے، تو وہاں پڑھنے کے بعد سیدھا اسلامی مدرسوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ کھانا وہیں پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور شام کو فارغ ہو کے 6 بجے پھر گھر آئے، سارا دن تعلیم۔ ایسی ایسی پیاری مسجدیں ہیں، ایسے بہترین اسلامک سینٹر ہیں، اور اتنے اعلیٰ پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ آدمی کا دماغ ہل جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے تو آج تک کسی ایک چھوٹے سے جاہل کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ایک کافر تھا جو تبلیغی جماعت کی وجہ سے مسلمان ہوا، اللہ ان کا اسلام قبول فرمائے، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک ماشاءاللہ وہ ایک آدمی 18,000 آدمی کو مسلمان کر چکا ہے، ایک آدمی۔ ایسے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا اب ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو اسلام کہتا ہے وہ حق ہے۔ تو اب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، ہماری طرح جاہل تو ہے نہیں نا کہ ہم نے تو بس ایک علاج ہے نا کہ نہیں ماننا تو بس نہیں ماننا۔ اب جاہل کا تو بھائی کوئی علاج نہیں ہوتا نا، اس لیے محاورہ ہے عرب کا نا، کل شیء شیء والجہل لیس بشیء، دنیا کی ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن جہالت کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک جاہل ہے قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، سارا دن مسئلے سمجھاتے رہو، خلاصہ بچاتے رہو، بس ٹھیک ہے جی آپ بھی سچ کہتے ہیں جی، بس ہمیں چھوڑیں جی ہمارے حال پہ بس۔ لیکن وہ لوگ تو جناب ایسے نہیں ہیں، وہ تو 2 اور 2 کو 4 سمجھنے والے لوگ ہیں کہ 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، 5 کبھی نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ بھی 1400 سال پہلے ایک نبی امی نے ایک ایسی سرزمین میں بیٹھ کر جہاں مدرسہ نہیں، یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی سکول نہیں، کوئی مواصلات نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں، لیکن 1400 سال پہلے جو بات محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ سامنے آ گئی۔ وہ کہتے ہیں ابھی اس سے بڑی صداقت کی دلیل کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی صداقت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اب جناب مثلا دیکھیں نا کہ اب ساری دنیا جو ہے طبقات الارض پہ بحث کرنے والی وہ اس بات پہ ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے، کہ زمین جو ہے وہ سمٹ رہی ہے اور سمندر پھیل رہے ہیں۔ تو اب جناب جب اس بات کو وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے تو یہ بات 1400 سال پہلے کر دی تھی کہ اولم یروا انا ننقص الارض من اطرافها، کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم چاروں طرف سے زمین کو سکوڑ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ابھی یہ خبر آخر اللہ کے نبی نے کیسے دے دی؟ ان کے پاس کون سا علم طبقات تھا؟ ان کے پاس کون سی ریسرچ تھی کہ طبقات الارض ہیں؟ اچھا اب حضور پاک کی بعض احادیث مبارک سے یہ ہمیں روشنی ملتی ہے کہ یہ جو سمندر ہے اس کے نیچے کہیں جہنم ہے، اس لیے حضور سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی آدمی بغیر کسی ضرورت کے سمندر کا سفر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يركب البحر الا حاج او غاز او معتمر، کہ کوئی آدمی بحری جہاز میں سفر نہ کرے۔ ہاں حج کا سفر ہے مجبوری ہے، جہاد پہ جانا ہے مجبوری ہے، عمرہ کرنا ہے مجبوری ہے، کوئی تجارتی امور ہے مجبوری ہے، سامان کی نقل و حمل ہے مجبوری ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے محض تفریح سمجھتے ہوئے جیسے لوگ بحری سفر کرتے ہیں اس سے حضور نے منع فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے دراصل ایک آگ ہے،
اور اس کے نیچے جو ہے اللہ کی قدرت سے جہنم ہے، لیکن جہنم کے اوپر ایک غلاف ہے اور وہ بند ہے۔ اور جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ آسمان کے تارے، ستارے، سورج، مریخ سارے سب کو فنا کر کے اسی میں ڈال دیں گے، اور یہ پانی جو ہے یہ اتنا کھول جائے گا کہ نیچے کا پردہ جب ہٹے گا تو یہ سب کا سب آگ بن جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ بھائی میں تو اس پانی سے وضو نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو آگ ہے، آگ سے وضو میں کیوں کروں؟ کیونکہ انہوں نے جو حدیث مبارک سنی تھی تو ان کا اپنا جو خیال مبارک تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے اجلہ میں ہیں، اور پھر متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو عشق تھا کہ ہر قدم پہ حضور کی اتباع ہو، تو وہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ بھائی اچھا اب جناب یہ لوگ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جناب زمین کے نیچے یا سمندروں کے نیچے یا کہیں پتہ نہیں، یہ مولوی لوگ اور یہ کہتے ہیں کہ جہنم ہے، تو انہوں نے خدائیاں کی، زمینوں کو انہوں نے جناب سوراخ کر ڈالے کہ جہنم ڈھونڈو، اور یہ بھی دیکھو کہ نیچے کیا ہے۔ تو اب جدید تحقیق جو ہے آپ لکھ لیں کہ جتنے اس مسئلے پر جتنے بڑے بڑے ملک اس میں لگے اور انہوں نے کروڑ ڈالر برباد کر دیے اسی تحقیق کے لیے، وہ سب سے زیادہ جو گہرائی ہے جہاں تک آج تک وہ پہنچے ہیں وہ 6 میل ہے، یعنی کھدائی کرتے 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 نیچے جہاں پہنچے ہیں 6 میل نیچے گئے۔ آپ کبھی اگر جائیں نا جی بعض کے ملکوں میں جہاں جہاں مثلاً ڈائمنڈ کی مائنز ہیں، جیسے جنوبی افریقہ میں ہے جہاں ہیرا نکالتے ہیں، تو میلوں تک وہ نیچے کھدائی کرتے گئے نیچے چلے گئے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو آخری کھدائی کی ہے نا جی جہاں تک یہ پہنچے ہیں وہ کتنا ہے نیچے گہرائی 6 میل۔ 6 میل کے بعد جناب ان کے سارے آلات بیکار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی نیچے کوئی غلاف ہے حجری جس کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ وہ بات جو حضور پاک نے فرمائی تھی کہ اس کے اوپر ایک غلاف ہے، وہ ایسا غلاف ہے کہ اب یہ 6 میل کے آگے نہیں جا سکتے، ختم ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی آگے نیچے کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا غلاف حجری ہے اس زمین کے نیچے، کوئی ایسا صلب قسم کا پتھر ہے کہ اس کے اندر اب ہم نہیں جا سکتے، ہمارے جتنے مشینیں ہیں جتنے آلات ہیں بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات 1400 سال پہلے حضور نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں بھی آخر حضور کو پھر کس نے بتایا؟ صاف بات ہے کہ اللہ نے بتایا تبھی حضور نے بتائی، ہمارا یہاں کوئی ریسرچ سینٹر تھا مکے میں، غیر عزیزر عند بیتک المحرم، یہ تو ایسی جگہ تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا ماضی زمزم کے، یہاں پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، سبزہ کوئی نہیں، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، یعنی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی وادی غیر عزیزر میں۔ تو کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنی بڑی دیر کے بعد جو ہے ہمیں بات اب سمجھ آئی، اور حضور پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور کوئی اللہ کی قریب والی ہستی تھی کہ جس کو اللہ خبر دیتے تھے، تو لہذا مانا یہ ہے کہ ان کی خبریں ٹھیک ہیں، لہذا ان کی بات کو مان لو۔ تو وہ دھڑ دھڑ اس میں الحمدللہ جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں نا جی، ہماری طرح تو قرآن نہیں پڑھتے نا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں ختم شریف کے لیے۔ ہم نے تو قرآن شریف کو اس لیے منگوایا ہے کہ ملا کو روٹی مل جائے، انہیں ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ جب اس کا مسئلہ تنگ ہو جائے، گھر میں کھانا نہ ملے، تو بس وہ صبح کو بیٹھ کے کسی کو سنا دے گا کہ رات تمہارا باپ میں نے دیکھا تھا بیچارہ بغیر کپڑوں کے ننگا پھر رہا تھا۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ اس نے کہا کچھ کپڑے تقسیم کرو، کھانا وانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا جی آج پھر ختم شریف آؤ۔ ہم نے تو قرآن یا ہم نے قرآن اس لیے پڑھا ہے کہ توحید لکھو، یا ہم نے قرآن کو اس لیے پڑھا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو سر پہ رکھو۔
وہ ایک چور تھا تو وہ چوری نہیں مانتا تھا. دندار نے کہا بھی قرآن اٹھاؤ گے؟ اس نے کہا جی مجھے دکھاؤ پہلے. ان نے دکھایا. اس نے کہا جی آپ ایک کہتے ہیں 200 لے آؤ. یہی قرآن ہے 200 لے آؤ میں اٹھاتا ہوں. تھاندار سمجھدار تھا. اس نے کہا بھی یہ ہے کوئی بڑا بدبخت جس کو قرآن کی اتنی قیمت بھی نہیں دماغ میں. کہتے ہیں 200 لے آؤ. اس نے کہا قرآن ایسے نہیں اٹھاتے, اس کے ساتھ ایک رحل بھی ہوتا ہے, وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ساتھ. انہوں نے کہا جی وہ رحل بھی دکھاؤ. اس نے کہا جی آؤ اس کو دکھاؤ, کنویں کا جو چرخا ہے نا وہ دکھاؤ, اس پہ رکھیں گے قرآن اور تم کو وہ اٹھانا ہوگا. اس نے کہا جی وہ میں نہیں اٹھاتا, پھر جو کچھ کہتے ہیں میں بھر دیتا ہوں. وہ تو نہیں اٹھا سکتا, میں مر جاؤں گا. تو ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہے کہ یا تعویذ لکھنا ہے, یا ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھانی ہیں, یا ہم نے قرآن شریف کو جب کوئی مردود ہمارا جو کس نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا ہو مر جائے اس کے اوپر ہیلا صدقہ کرنا ہے. 7 دفعہ قرآن پھیریں گے بخشا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور زندہ جو ہے اب جناب ایک نیا رسم نکلی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں, اوپر چادر میں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے قرآن کی امان میں بی بی جا رہی ہے, بال کٹوا کے میک اپ کر کے سنگار کر کے اللہ کے قرآن کی لانتیں لے کے گھر میں داخل ہو. یہ ہم نے, لیکن دشمن نے کافروں نے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھا. انہوں نے ایک ایک لفظ پہ بیٹھ کے اس پہ سال ہا سال غور کیا ہے کہ آخر قرآن جو کہتا ہے کہ پرندہ آیا, پتھر پھینکا, ہاتھی تباہ ہو گئے, وہ کیا تھا. انہوں نے کہا آخر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ نے پرندے بھیجے, ٹھیک ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ من سجیل. جہنم کا ایک چھوٹا سا پتھر جو اس نے چونچ میں پاؤں میں پکڑا ہوا ایسے پھینکا, فَجَّعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اس نے ایسا کر ڈالا جیسے گھاس کو کھا کے جانور کھا لے اور پاؤں سے کچل ڈالے اور کچلا پڑا ہوتا, ایسے ہاتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کچلے گئے. انہوں نے کہا وہ ایٹم کا ذرہ کیا بلا تھی آخر. انہوں نے اس ذرے پہ ریسرچ کی اور کہاں پہنچ گئے. وہ جناب کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا دیکھو جی حضرت سلیمان کا کہتے ہیں تخت اڑتا تھا. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی پر اڑنا چاہیے. انہوں نے تو محنت کی, ریسرچ کی, پڑھا, اور جب دیکھا کہ جو بات حضور پاک نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جناب کوئی آدمی بتلا سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس پر 3 پردے ہوتے ہیں. اس وقت کون سے گائنوکالوجسٹ تھے حضور کے زمانے میں؟ کون گائنی کے ماہرین تھے اس وقت؟ قرآن کا فی ظلمات ثلاث, بچہ 3 اندھیروں کے اندر ہے. اب جناب جب انہوں نے آپریشن کیے, سیزر کیے, بچوں کو اندر سے نکالا اور دیکھا کہ ہاں پیٹ کا پردہ ہے, اس کے اوپر غطا ہے, پھر رحم ہے, بچے نے کہا بھی 1400 سال پہلے جس نبی نے فرمایا ہے تو صدق رسول اللہ, سچ کا حضور پاک نے, کلمہ پڑھو. فوراً کلمہ پڑھ گئے. انہوں نے کہا کہ جناب کہ جب یہ دیکھا نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ درخت لگاتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, پتے لگاتے ہیں, بوٹیاں لگاتے ہیں اس لائن میں, اچھا اس لائن میں, اور وہ بڑھ جاتی ہیں خود بخود. آپ نے 1 لگایا تھا, وہ 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, 5 ہو گئی, 10 ہو گئی. کیوں؟ آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے بیج گر گئے تو اور بیج سے نکل آئی. اچھا ابھی بیج تو ادھر گرا, ادھر کیسے پہنچ گیا, ادھر کیسے ہو گئی؟ تو اب جدید سائنس جو ہے وہ اس بات پہ پہنچی ہے کہ بھئی اصل میں جب خدا کی قدرت سے بعض ہوائیں ایسی ہیں کہ وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو یہ بیج ادھر منتقل کر دیتی ہے اور ادھر والا بیج جو ہے ادھر منتقل کر دیتی ہیں, تو لہٰذا پودے نکل آتے ہیں, ہواؤں کے ذریعے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اب قرآن کھولا تو اللہ نے فرمایا والذی ارسل الرياح لواقح, ہم کبھی کبھی ایسی ہوائیں چلاتے ہیں جو حمل ٹھہراتی ہیں. لواقع کہتے ہیں حمل ٹھہرانے والی, کہ وہ بیج اٹھایا, مادہ میں ڈالا, حمل ٹھہر گیا. تو انہوں نے کہا یہ تو 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہے ہیں, ہم تو آج پہنچے ہیں یہاں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے۔ اب انہوں نے جناب جتنے ان کے نباتات کے ماہرین ہیں ان کی ریسرچ ہے کہ یہ دیکھا نا جی آپ نے، مثلاً آپ کبھی انار کھول لیں، انگوروں کو دیکھ لیں اور کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیں، یہ جو اس کے ساتھ جڑتا ہے نا جی، ایک دوسرے کے ساتھ پھل جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، ملا ہوا ہے دانے کے ساتھ دانہ، تو یہ ان کی تحقیق ہے کہ کلوروفل ایک مادہ ہوتا ہے جو ان کو جوڑتا ہے، اس مادے کا نام ان کی جدید سائنس میں کلوروفل ہے۔ تو قرآن نے کہا خضرن، قرآن نے کہا وہ خضرن سبز مادہ جس سے ہم جوڑتے ہیں وہی کلوروفل۔ جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق رسول اللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اسی لیے ہے نا کہ ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے ارادے سے اور بظاہر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن انتظار میں ہے کہ موقع ملے اور حملہ کرو۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک دن دیکھا حضور بیٹھے ہیں اکیلے، کوئی صحابی نہیں ادھر ادھر، تو میں دبے پاؤں پیچھے چلتا چلتا، اور میں نے خنجر چھپایا ہوا تھا زہر میں بجھا ہوا، اور میں نے کہا آج موقع مل گیا حملہ کرنے کا، تو میں بڑے آرام سے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلتے چلتے جب بالکل حضور کے قریب پہنچا تو فوراً حضور نے دیکھا تو میں ادھر آؤ، سامنے آؤ، سامنے ادھر۔ اب وہ تو ڈر گیا نا، اب جب چور پکڑا جائے موقع پر تو پھر تو چاہے لوہے کا بھی بنا ہوا ہو تو بچے مار لیتے ہیں۔ تو اب جب سامنے آیا حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا کرنے آئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور بس آپ اکیلے بیٹھے تھے، میں نے کہا آرام سے آپ کو تکلیف نہ ہو اور پہنچو۔ ہم نے فرمایا سیدھی سیدھی بات بتاؤ کیوں آئے تھے تم مدینہ منورہ؟ انہوں نے کہا حضور میں تو اسلام لے آیا۔ آپ نے فرمایا حتیم میں بیٹھ کے جو میرے قتل کرنے کے پیسے لیے ہیں تم نے وہ بھول گئے تو؟ اس نے کہا حضور آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے خبر۔ انہوں نے کہا حضور کلمہ پڑھا دیں، بس سمجھ آ گئی آپ سچے نبی ہیں۔ یہ تو ہم نے رات کے اندھیرے میں مکے میں حتیم میں بیٹھ کے سودا کیا، پیسے لیے، آپ کو آخر کیسے پتہ چل گیا؟ اب بات ہے کہ آپ کو خبر دینے والے نے خبر دی ہے، تو لہذا پہلے جو کچھ میں تھا اب مجھے سچے دل سے کلمہ پڑھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہاں اتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، کیوں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں، ایک ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں، وہ اسی بات پہ غور کرتے ہیں کہ بھی جو سچا مسلمان ہے اس کو ایڈ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو صحیح معنوں میں عورت اپنے سینے سے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو سینے کا کینسر نہیں ہوتا۔ پہلے دور میں کوئی تصور تھا یہ ڈبے کے دودھ کا؟ حکم تھا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اللہ نے حکم دیا کہ ماؤں پہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ انہوں نے جناب ڈبے کے دودھ پلا کے جب ہماری نسل برباد کر دی نا، اب کہتے ہیں نہیں وہی ماں دودھ پلائے۔ اللہ کا جو حکم ہے اس لیے یاد رکھیں، تو اب وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے، فکر نہ کریں کہ اسلام آئے گا۔ اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے۔ اسلام ہمارا محتاج نہیں، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ اسلام ہمارے بغیر زندہ تھا، زندہ رہ سکتا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تو اسلام تھا، تو اگر ہم مر جائیں گے، اگر نکل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن اگر ہم میں اسلام نہ رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری بربادی ہے، اسلام داخل ہوگا بعز عزیز اور ذل ذلیل۔ حضور نے فرمایا چاہے کوئی رضامندی سے یا چاہے کوئی جبر سے اسلام داخل ہو کے رہے۔ اسی طرح قرآن آپ کھول کے دیکھیں، قرآن کے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو موت سے پہلے اس پہ ایمان لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اب نہیں مانتے پھر مانیں گے، ماننا پڑے گا۔ اچھا اب دیکھیں نا ادھر حضور کی حدیث میں نظر ڈالیں کہ بھی ایک وقت آئے گا کہ پتھر کے پیچھے جو یہودی چھپے گا
تو پتھر کہے گا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر چھپا ہوا ہے بدبخت، اس کو مارو۔ پتھر بولیں گے اور اللہ تبارک و تعالی یہودیت کو فنا کر دیں گے۔ اب دیکھو ساری دنیا سے یہودی اکٹھا ہو رہا ہے ایک جگہ پر تاکہ فنا کرنے میں تکلیف نہ ہو کے ڈھونڈنا پڑے۔ پوری دنیا سے پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ دیکھو کیوں پہلے نہیں آ گئے؟ 50 سال پہلے آ جاتے، 60 سال پہلے آ جاتے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں کہ پہلے تو صرف عربوں سے تھا نا، اب بیت المقدس کی توہین، قبلے کی توہین، قرآن کی توہین، کیونکہ پورا اسلام پھر بگڑے گا نا۔ پہلے تو چلو آدمی کہتے تھے یار یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم خام خواہ کیوں ٹانگ اڑائیں۔ مسئلہ آ جائے تو کوئی کلمے پڑھنے والا خاموش رہے گا؟ یعنی یہ تو باقاعدہ تحقیق ہو چکی ہے کہ جتنے عرب ہیں نا جی ماشاءاللہ، یہ صرف اگر یہودیوں کی طرف منہ کر کے اتفاق کر لیں، کٹھے بیٹھ کے صرف پیشاب کر لیں نا تو وہ پیشاب میں بہ جائیں، کسی بم بنانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن کٹھے بیٹھ جائیں۔ لیکن ان کو تو مرنا ہے، تو لہذا جیسے وہ اصول ہے نا جی کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو سڑک پہ آ جاتا ہے۔ ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں کہ جب گیدڑ پہ موت آئے نا جی وہ جنگل چھوڑ کے سڑک پہ آ جائے گا، تو کوئی تو ڈنڈا مارے گا نا، پھر میرا نہ لگا آپ کا لگ گیا، آپ کا لگا اس کا لگ گیا۔ اسی طرح دیکھو سانپ کی موت آئے تو وہ بھی اندر سے نکل کے سڑک پہ آگے بیٹھ جائے گا، تو کوئی تو گزرے گا نا دودھ پلانے والا، مارے گا، ڈنڈا مار ڈالے گا۔ تو یہ جناب پوری دنیا سے کٹھے ہو رہے ہیں جی، ہم وطن بنا رہے ہیں، وطن نہیں بنا رہے، تم اپنی موت کے لیے قبر پر پہنچ رہے ہو کہ ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ لانا پڑے۔ اور پھر دیکھو جو مقابلہ کر رہے ہیں ایمان سے کہو، دیکھا ہے پتھروں سے کر رہے ہیں کہ لڑکے کیا مارتے ہیں ان کو، پتھر مار رہے ہیں، غلیل مار رہے ہیں، دیکھا نہیں اخباروں میں آپ نے؟ وہی حضور نے فرمایا پتھر بولے گا انشاءاللہ بولے گا، وقت قریب ہے کہ پتھر بھی کہے گا ادھر آؤ، پیچھے بیٹھا ہوا ہے مارو سلیل کو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا اور ہم نے اسلام کو بدنام کیا، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے نکل گئے۔ آپ ہند میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، مجھے کسی ہندو میں اور مسلمان میں فرق کر کے دکھائیں۔ ہمارے ہندوستان کے بھائی یہاں موجود ہوتے ہیں نا، آخر رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ اگر آپ ان کی بازار میں چلے جائیں تو ایک کالج کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، اندر سے لڑکے نکل رہے ہیں، ہندو بھی نکل رہے ہیں، مسلمان بھی نکل رہے ہیں، مجھے فرق کر کے دکھاؤ ان میں مسلمان کون ہے۔ وہ بھی شیو کرتا ہے، وہ بھی شیو کرتا ہے، وہ بھی جین پہنتا ہے، وہ بھی جین پہنتا ہے، اس نے بھی بال انگریزی رکھے ہوئے ہیں، اس نے بھی بال انگریزی رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک کوئی بات کرے کوئی مذہب کی پھر جا کے چاہے پتہ لگ جائے کہ ہندو ہے، ورنہ ہم نے تو اسلام کو ختم کر دیا، مسخ کر دیا ہے۔ ہم نے تو اپنی شکلیں ان جیسی بنا لی، اپنے لباس ان جیسے بنا لیے، اپنے حالات ان جیسے بنا لیے۔ اسی طرح جناب آپ یورپ میں چلے جائیں، یعنی جہاز جب اڑے گا نا جی، 1 گھنٹے کے بعد آپ جہاز میں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا مجھے پہچان کے دکھا دیں گے یہ وہی بندہ ہے۔ یہاں سے جتنے ہم ہوتے ہیں نا تسبیحوں والے، جہاز اڑنے کے بعد سب پینٹ شرٹ، اور جب نیچے اتریں گے کسی کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگی، کسی کے ہاتھ میں بیئر کا ڈبہ ہوگا۔ کسی کے ہاتھ میں سگار ہوگا۔ آپ باہر جا رہے ہیں کیا پتہ کریں گے جناب ان میں انگریز کون ہے، مسلمان کون ہے؟ اچھا گورے چٹے وہ بھی ہیں، گورے چٹے مسلمانوں میں بھی ہیں، ٹھنڈے ملک کے لوگ سارے گورے چٹے ہوتے ہیں۔ جو بھی ملک ٹھنڈا ہوگا وہاں کے لوگ گورے ہوں گے، ملک گرم ہوگا وہاں کے لوگ کالے ہوں گے، جہاں گرمی سردی ہوگی وہاں گندمی رنگ ہوگا، نہ زیادہ سفید نہ زیادہ سیاہ۔ یہ تو موسموں کے اثرات ہیں، اس میں کوئی بزرگی شدرگی نہیں ہوتی، یہ تو موسمی اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ٹھنڈا ملک دے لیں ٹھیک ہوگا،
لیکن آپ مجھے، ہم نے اسلام کو رسوا کیا، ہم نے اسلام کو بدنام کیا ہے، ہم نے اسلام کا راستہ روکا ہے، لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام سے بھاگ رہے ہیں، متنفر ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیسا مسلمان ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، مکے مدینے میں رہ کر بھی دھوکہ دیتا ہے، مکے مدینے میں بھی رہ کر لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے، مکے مدینے میں بھی رہ کر اپنی بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں، مکے مدینے میں بھی رہ کر لاکھ لاکھ ریال 2-2 لاکھ لے کے بوڑھوں کو اپنی نوجوان 10-10 سال 12-12 سال کی لڑکیاں پکڑ کے دیتے ہیں، مسلمان ہیں، مکے میں رہتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں آخر؟ تو ہم نے تو جناب اسلام کو رسوا کیا ہے، ورنہ اسلام آئے گا، یہ فکر نہ کرو، یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم محروم ہو جائیں، بہاریں تو آئیں گی لیکن ہم نہیں ہوں گے، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم نے اس اسلام کی عظمت سے فائدہ نہ اٹھایا، ورنہ اسلام غالب آئے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان پہ چھا جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے دین کو سب پہ غالب کر دیں گے، پھر دنیا میں صرف ایک دین ہوگا، اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ اب بھی اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور توبہ کر لو۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، تم ہمارے لیے، ہم تمہارے لیے، کوئی رحمت کی گھڑی ہوگی، دل سے دعا نکلی بس کام بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سلاح المؤمن کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا، کہ سچے دل سے پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کریں۔ اس میں جب دعا کرتا ہے بندہ تو کبھی اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور پھر ہمارے بگڑے شگڑے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اسلام کو کچھ ہوگا، اسلام کو کچھ نہیں ہوتا، فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہیں نا جی ہم اسلام کی حفاظت کریں، تم مٹی نماز نہیں پڑھتے، اسلام کی حفاظت کریں، ہم اس ملک میں اسلام لائیں گے، تم 5 فٹ کے بدن پر نہیں لاتے ہو، جھوٹ بولنے والے غدار، تو تم ملک میں اسلام لاؤ گے؟ تیرے تو چہرے پہ اسلام نہیں آیا آج تک، تو تم اتنے بڑے رقبے میں اسلام لے آؤ گے کہاں سے؟ سب سے پہلے اپنے بدن پہ اسلام نافذ کرو، اپنے گھر پہ نافذ کرو، بیوی بچوں پہ نافذ کرو، پھر اگلی بات کرو، پھر محلے کی بات کرو، پھر شہر کی بات کرو، پھر ملک کی بات کرو۔ یہ تو ہم دھوکہ دیتے ہیں، فریب، تاکہ جتنے مولوی ہیں وہ اسی بہانے میں خوش ہو گئے، ماشاء اللہ جی سبحان اللہ، حضرت کو اسلام کا بڑا درد ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، خوش ہو جاتے، اور وہ دوسرے کمرے میں جا کہتے دیکھا آج کیسے الو بنایا داڑھی والوں کو، دیکھا سارے خوش ہو رہے تھے الو۔ سب سے پہلے حضرت عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے نا جی، تو وہ بیچارے اسلام کے لیے ساری قربانیاں دی۔ جب جناب ہمارا ملک بن گیا تو وہ جا کے ملے، انہوں نے کہا جناب اسلام اسلام ہم کہتے رہے، اب ملک مل گیا الحمدللہ اسلام۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی بزرگ آدمی ہیں، بڑے بھولے بھالے آدمی، یہ تو ووٹ لینے کے نعرے ہوتے ہیں، کوئی سچی بات تھوڑی ہوتی ہے، تو ووٹ لینے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اور کیا، جیسے اب دیکھو نا جی نعرہ ہو گیا جی ہر آدمی کو 12 ایکڑ زمین، پہلے ملک کی زمین تو پیمائش کر لو کتنی ہے، نعرہ ہو گیا جناب۔ رات کو نوکر بیٹھے ہوتے نا گھر میں مزے وہ کہتے ہیں ہاں مولوی مکی کی اتنی زمین ہے، اتنا 12 ایکڑ میں لینی ہے، 12 تم نے، 12 گھر میں بیٹھے تقسیم کر رہے ہیں، ساری رات بیچارے درب تقسیم کرتے رہتے۔ اب یہ کسی شریف آدمی نے نہیں سوچا کہ 15 کروڑ کی آبادی ہے، 15 کروڑ کو 12 سے ضرب دے دے، اتنا رقبہ ہے صحیح ملک میں آپ کے، تو دو گے کہاں سے؟ ہم روٹی دے دیں گے، کپڑا، یہ جو اللہ کی ذمہ داری ہے، تم کون ہو دینے والے؟
رزق دینے والا خدا ہے، تم نعوذ باللہ خدا بننا چاہتے ہو؟ ہم دے دیں گے، ہم کیا دے دیں گے؟ ہم تو خود بھکاری ہیں، دے کیا دیں گے؟ ہم تو خود مانگنے والے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ دکان پہ بیٹھ کے جوتا سیتا ہے تو وہ موچی ہے، اور اگر فیکٹری لگا لے تو باٹا کا مالک ہے تو وہ بھی موچی نا۔ فیکٹری جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ جگہ اگر کاریں شارے ہیں تو مخدوم صاحب ماشاءاللہ، اور اگر غریب ہے چھوٹو قریشی، اور قریشی بردائی۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ اصل قوم قریش ہے، مخدوم تو کوئی قوم نہیں، سید تو کوئی قوم نہیں، سید تو لقب ہے، سردار، سردار کوئی قوم ہوتی ہے؟ اصل قوم تو ہے ہی قریش۔ حضور مدنی سرکار قریش قبیلے کے شاخ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے، تو میرے مدنی جو ہیں وہ قرشی ہاشمی ہیں۔ سید تو لقب ہے کہ آپ ساری مخلوق کے سردار ہیں، یہ تو لقب ہے، پھر جس کا نسب مل گیا وہ بھی ہمارے لیے گویا سردار ہے، ورنہ قوم تو کوئی نہیں سید۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بس دعا کریں۔ اب علاج یاد رکھو، ایک ہے، ایک خدا کے دروازے پہ توبہ کرو، اور دوسرا دعا کرو، بس ایک علاج ہے۔ اور اسی سے اللہ پاک ہمارے سب سے پہلے یہی کہ اللہ امت محمد مصطفیٰ پہ رحم فرما، یا اللہ اس امت کی حالت بدل دے۔ اور پھر ابتدا کرو اپنے بدن سے، خود سگریٹ چھوڑو، پھر بیٹے سے کہو کہ برخوردار سگریٹ نہ پیا کرو۔ اگر تمہاری جیب میں ڈبی ہے تو فکر نہ کرو، بیٹے کی سرانے میں 3 ڈبیاں ہوں۔ تم جو فلم رات کو دیکھتے ہو، بالکل اللہ کے حرم میں مجھ سے قسم لے لو کہ تیرے بیٹے بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو میں نے تالا لگایا ہوا ہے، علیحدہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، وہ کسی دوسرے کے گھر میں دیکھ لیں گی، فکر نہ کرو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو وہ کیسے بدلیں گے؟ اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو فکر نہ کرو، بیوی بچے بھی نہیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تم نماز پڑھو، پابند رہو نماز پہ۔ جب تم رات کو تہجد کے لیے رو گے تو رحمت آئے، پھر گھر میں نماز آئے، پھر بیوی سے کہہ سکتے ہو کہ بیگم صاحبہ نماز کفر اسلام کا مسئلہ ہے، میرے گھر میں رہنا ہے، نماز پڑھو ورنہ طلاق لو، اور فی امان اللہ، تمہیں اللہ کوئی اچھا شوہر دے دے بے نماز تیرے جیسا، اور مجھے اللہ کوئی صالحہ بیوی عطا فرمائے۔ بالکل، پھر دیکھو زبان میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پہلے اپنی بیٹی کو پردہ کراؤ، پھر لوگوں سے کہو کہ بھائی پردہ کرو۔ اگر تیری بیٹی پردہ نہ کرے تو پھر تیری بات کون سنے گا جناب؟ تیرے ایک بیوی پردہ نہ کرے، لوگوں کو جی پردہ بڑا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، کہیں گے مولوی صاحب تم اندھے ہو، تمہارے گھر والوں کو پتا نہیں ہے اللہ کا حکم ہے۔ ارے چھوڑو، دفع کرو، ایسے جھوٹ بولتا ہے مولوی، کوئی اثر نہیں ہو۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کا حکم اترا، سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر نافذ کیا، جب اپنے اوپر نافذ کیا پھر گھر پہ نافذ کیا، پھر گھر پہ نافذ ہوا تو پھر محلے میں خود بخود آ گیا، ہر گھر جو ٹھیک ہو گیا تو محلہ ٹھیک ہو گیا، جب محلے ٹھیک ہوئے تو شہر ٹھیک ہو گئے، وہ یثرب کہلانے والی بستی پھر مدینہ منورہ بن گئی، جس کو دنیا یثرب کے نام سے پکارتی تھی، اللہ نے اسے پھر مدینہ اور منورہ، اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، پہلے اپنی طرف سے ابتدا کرو۔ باقی تم یہ سمجھو کہ ہم نے اسلام کو کوئی کندھا دیا ہوا ہے، آپ نکال لیں کندھا، اسلام کدھر نہیں جاتا، آپ خود مر جائیں گے، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا۔ اسلام انشاءاللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، غالب آئے گا، ہمارا بالکل اللہ کے رسول کے حکم پہ ایمان ہے۔ فرماتے ہیں الحدیث التاسع قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين
فإذا أيهما أبي قال إلى أقربهما منك بابا ورواه البخاری من حدیث شعبۃ به. اس حدیث پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دو ہمسائے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے میں کوئی چیز بھیجوں تو کس کو بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا گھر کا دروازہ تیرے زیادہ قریب، یعنی جو تیرے مکان کے زیادہ قریب ہے پہلے اس کو بھیج، پھر اس کے بعد والے کا حق ہے، پھر اس کے بعد والے کا حق ہے. آتے لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق ادا کرو تو سارے مسائل بالکل اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہر مسلمان ہمسائے کا خیال کرے، ایمان سے کہیں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ ہر مسلمان اگر اپنے ہمسائے کا، جار کا، ذوی القربا کا، والدین کا، یتامہ و مساکین کا خیال رکھے تو کوئی مسلمان برادری میں بھوکا ننگا رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا. ہر مسلمان اگر صحیح معنی میں اپنی جائیداد کی زکوٰۃ دے تو مسلمانوں میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. ہر مسلمان اگر اپنی آبادی کا عشر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر کے نکالے، میں یقین سے آپ کو اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کوئی کلمے پڑھنے والا بندہ بھوکا نہیں رہے گا، نہ بھیک مانگے گا، نہ اس کی بچیاں بغیر کپڑوں کے رہیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایمان سے کہیں، چلو آپ دور نہ جائیں، آپ ذرا ایسے آنکھیں بند کر کے تھوڑا نظر ڈال لیں اپنے 10-20 رشتہ داروں پہ، ان میں کتنی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں پہ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کر لیں، پھر ذرا محلے پہ نظر ڈال لیں کتنے فیصد ہیں جو صحیح معنی میں زکوٰۃ دیتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جن کو ہمسائے کے حقوق کا خیال ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو یتیم مسکین بیوہ کی رکھوالی کر رہے ہیں؟ اگر کہیں کوئی کر بھی رہا ہے تو دکھا لا، اللہ کی رضا مقصود نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ایک دفعہ میں نے خود اخبار میں پڑھا تھا، ایک وزیر کا بیان آیا کہ ہم نے ایسا قانون بنایا ہے کہ شراب خانے اور عورتوں کے جو اڈے ہیں زنا کے وہ ہم بہت جلد بند کر دیں. باقاعدہ اخبار میں بیان آیا. ہم مولوی لوگ ایسے باتوں میں بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو اس کے دوسرے دن ایک طوائف کا بیان چھپا کہ جس وزیر صاحب کا یہ بیان ہے اس نے میرے کوٹھے پہ بیٹھ کے یہ بیان لکھا ہے. تو وہ کیا بند کرے گا؟ ایک شراب اس کے سامنے رکھی تھی، میرے کوٹھے پہ بیٹھا ہوا. اس وقت اس نے بیان لکھوایا سیکرٹری کو کہ کل کی اخبار میں لگا دو. تو دیکھو بتاؤ پھر شراب بند ہوگا؟ وہ تو پی رہا ہے خود اور بیان دے رہا ہے، تو بند کہاں سے ہو جائے گا؟ ایک بہت بڑے مسلمان آپ کے گزرے ہیں ماشاءاللہ، اس کو وہ شراب پی رہا تھا تو ایک مولوی بیچارہ، ہمارے مولوی کچھ نہ کچھ تو کبھی کر لیتے ہیں، اس نے کہا جی یہ کیا پی رہے ہیں آپ؟ میں کہا یہ تو شیرنی کا دودھ ہے. اس نے کہا نہیں جناب مجھے تو کسی کتی کا پیشاب نظر آ رہا ہے. پھر وہ مولوی صاحب بیچارے مصیبت میں آ گئے، بعد میں بھگت لی انہوں نے مصیبت. کوئی ایسی بات نہیں ہے، گزر جاتا ہے. اچھا دن بھی گزر جاتا ہے، برا بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، آخر دن تو آ جاتا ہے نا، روشنی تو ہوتی ہے. تو اس لیے میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود نہیں چھوڑیں گے تو دوسرے کو تقریر کیسے کریں؟ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی نفس کی اصلاح کریں، پھر دوسرے کی اصلاح کریں. الحدیث العاشر روى الطبراني وابو نعيم عن عبد الرحمن فزاد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من سره ان يحب الله ورسوله فليصدق الحديث اذا حدث وليؤدي الامانه اذا اؤتمن. اب جناب فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ کے وضو سے جو پانی بچا، جو پانی گرا تو لوگوں نے لے کے اپنے چہروں پہ لگانا شروع کیا، بدن پہ لگانا شروع کیا.
حضور پاک نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی محبت میں، کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے یہ پانی لگا۔ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں بھی اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھیں، تو پھر دو باتیں یاد رکھ لو، ایک تو بات جب کرو تو سچی بات کرنا، اور ایک جب امانت ہو تو امانت پوری کی پوری ادا کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے تمہیں محبوب رکھیں گے۔ ویسے حضور کے بدن سے پانی، بال مبارک سب تبرک سے صحابہ برکت سے لیتے تھے، یعنی حضور نے نصیحت فرمائی ہے تو حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں جو پاک جماعت ہے کہ بھائی اگر محبت کرنی ہے تو صرف ایسا نہیں کہ تبرکات سے حاصل ہو جائے گی، وہ تب حاصل ہوگی جب تمہارے اندر صداقت آئے گی، تمہارے اندر دیانت آئے گی، تمہارے اندر امانت آئے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں شامل حال ہو جائیں گی۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کا غلام بنائے اور اللہ پاک حضور کی امت پہ رحم فرمائے۔ میں ملازمت کے سلسلے میں جدے سے سیدھا بغیر احرام باندھے مکے میں، اگر آپ جدے میں رہتے ہیں اور مکے میں آئے بغیر احرام باندھے، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ عمرہ کریں۔ اگر آپ کسی اور ملک سے آ رہے تھے اور آتے ہوئے پھر بھی آپ کو یہ علم تھا کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں اور ہمارا ہیڈ آفس جدہ ہے، ہم جدہ جائیں گے، پھر جدے والے خدا جانے ہمیں کہاں بھیجے نوکری پہ، پھر بھی آپ کے ذمے کوئی دم نہیں۔ اگر ملک سے روانہ ہوتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں سیدھا مکے جاؤں گا، پھر احرام نہ کرے تو پھر دم آئے، ورنہ اگر کوئی جدے میں رہتا ہے روز آ جائے مکے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ طائف میقات ہے، لیکن ایک آدمی ڈرائیور ہے، روزانہ گاڑی چلا رہا ہے، ملازم ہے، روزانہ آتا ہے جاتا ہے، دوسرے دن، پہلے دن، تیسرے، کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اس کا تو سلسلہ ہے ملازمت ہے، وہ تو عبادت کی نیت سے جا ہی نہیں رہا۔ اور اگر دم واجب ہو جائے کسی مسئلے میں، یاد رکھیں وہ دم اپنے ملک میں ادا نہیں ہوتا، وہ یہاں حرم کے حدود میں دینا پڑتا۔ اگر کبھی دم پڑ جائے کسی غلطی کا تو اس کا یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں بکری ذبح کر دیں، نہیں، وہ اسی ملک میں فقراء حرم یعنی حرم کے غریب لوگوں کو دینی چاہیے کہ یہاں ذبح کریں اور یہاں تقسیم کریں مسکینوں۔ یہ بھی نہیں کہ دم کا بکرا ذبح کر کے ساتھیوں کے دے دیا، یہ بھی نہیں ادا ہوتا۔ ہمارے یہاں رواج ہے نا، آپ کو دم پڑ گیا تو آپ نے بکرا مجھے دے دیا، مجھے دم پڑ گیا تو میں نے آپ کو دے دیا۔ ہمارے مسلمان بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں برابر۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت کا طواف کیا مگر نفل نہیں پڑے، صفا مروہ کے 3 چکر لگانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، تو پھر اس نے 2 رکعت پڑھی اور پھر صفا مروہ دوڑا، کوئی بات نہیں۔ وہ ضروری بھی نہیں تھا کہ آپ صفا مروہ چھوڑ کے آ جائیں، آپ صفا مروہ پورا کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ کو دوسرے دن یاد آئے پڑھ لیں، تیسرے دن یاد آئے پڑھ لیں، اور وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک 2 رکعت طواف کے بعد واجب ہیں، اگر رہ جائیں تو پڑھنے ہوں گے، قضا کرنے ہوں گے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تب بھی طواف ہو جائے گا۔ میری بچی جو ہے قرآن مجید حفظ کرنا چاہتی ہے، ملتان کے علاقے میں مجھے کوئی مدرسہ بتلائیں۔ بھئی مجھے تو جو معلومات ہیں وہاں مدرسہ ہے الخیر، اس کا نام ہے، اور اسی طرح مہربان کالونی میں بھی شاہ جی حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولادوں نے بھی کوئی مدرسہ بنایا ہے، تو وہاں اگر آپ رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کل بہرحال آپ فکر نہ کریں، ہر جگہ بچیوں کے قرآن کے تحفیظ کے بڑے اچھے اچھے مدرسے بن گئے اور ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب جا رہے ہیں، بہت ہی اچھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گوجرانوالے میں ہیں، گجرات میں ہیں، لاہور میں ہیں، ہر شہر میں ہیں ماشاءاللہ تحفیظ القرآن کے بھی ہیں، کتابوں کے مدرسے بھی ہیں، اور دورہ حدیث تک ماشاءاللہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور جتنے بچیوں کے مدرسے ہیں خدا کی قدرت ہے وہ زیادہ کامیاب، کیونکہ بچیاں محنت کرتی ہیں، پڑھتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ بچے تو ماشاءاللہ کاؤ بوائے کو ڈرے گا، وہ تو ہو ہی جانور گیا نا، کاؤ بوائے۔
تو جانور انسانوں سے کیسے ڈرے؟ بچیوں کو تو ایک دفعہ ڈرا دو بیچاری کو 3 دن نیند نہیں آتی غریب کو. اس لیے قرآن پاک میں بہت کامیاب جا رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، اللہ ہر کسی کی بچی کو صالحہ بنائے اور اللہ پاک سب کے نصیب اچھے بنائے، اللہ سب کے رشتے آسان فرمائے. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اور الحمدللہ اس کو روزانہ طواف بھی نصیب ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے ملک میں چھٹی پہ جانا چاہے تو طواف الوداع کرے بالکل، کیوں جو زیادہ مستقل رہتا ہے یعنی وہ بالکل روز کرتا ہے، آخری طواف چھوڑنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے. وہ اللہ کے بندے طواف الوداع تو سب جانے والوں کے لیے، جو ملک سے باہر جائیں گے سب کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیا پتا پھر زندگی ہوگی تو نصیب ہوگا کعبہ. ہمیں کیا پتا، نوکری پہ جا رہے ہیں، پتہ ہے ہم جدے بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں. کتنے لوگ ہیں، ہمارے ایک بزرگ تھے ماشاءاللہ، میں نے اپنی زندگی میں ان کو صف اول سے کبھی غیر حاضر نہیں پایا، اور میں نے زندگی میں ان کی تہجد کبھی نہیں چھوٹی ہوئی دیکھی. کم از کم 25-30 سال مکے مدینے میں رہے کہ میری موت مکے مدینے میں آئے. لیکن ایک دن مجھے ملے، کہتے ہیں جی پیچھے میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجبور کیا ہے کہ ایک دفعہ تو اپنے ملک میں آؤ. یہاں سے گئے اور جس رات بستی میں پہنچے ہوئے فوت ہو. اللہ نے موت وہاں لکھی تھی، مکے مدینے میں نصیب نہ ہوئی. تو یہ اللہ کے ہاتھ. کئی حاجی وہاں سے آتے ہیں اور یہاں موت آ جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کے نظام ہے. بہرحال طواف الوداع ضروری ہے. میں 2 سال کے قیام کے بعد مختصر چھٹی کے لیے اپنے ملک جا رہا ہوں، تو واپسی پہ احرام باندھوں گا. بالکل باندھیں گے. اللہ نے آپ کو یہاں 2 سال رکھا ہے، یہی شکر ادا کرنا چاہتے ہو گے، واپسی پہ عمرہ بھی نہ کروں. اچھی بات ہے بھائی. میں نے منت مانی تھی کہ 1 مہینے کی تنخواہ 1000 ریال کسی مسجد میں یا پاکستان میں لگاؤں گا. اب میرا دل چاہتا ہے کہ کسی غریب کی لڑکی کی شادی میں لگا دوں. بالکل نہیں، جو منت مانی تھی وہی پوری کرو. یہ نیت گڑبڑ ہو رہی ہے. پہلے شیطان مسجد سے لڑکی تک لائے گا، پھر لڑکی سے بھی ختم، پھر خود کھا جاؤ گے. یہ سوال بتا رہا ہے. لیکن بہرحال آپ نے جو منت مانی ہے وہ پوری کریں. اس منت میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. آپ کو ہمدردی ہے تو 1000 ریال اور دے دو غریب بچی کو. زمزم کے پانی سے وضو کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. کیوں درست نہیں؟ بھائی پانی ہے، بس فرق اتنا ہے اللہ نے اس کو عزت دی، شرف دیا، برکت دی. وہ تو بعض علماء کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ جب دوسرا پانی میسر ہے تو ہم بلا وجہ بھی کیوں ضائع کریں. ورنہ یہ تو نہیں کہ وضو جائز نہیں. وضو غسل سب چیز. حضرت اسماعیل علیہ السلام وضو کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام یا اس دور میں جو لوگ رہتے تھے ان کو غسل کی ضرورت ہوتی تھی تو کہاں سے غسل کرتے تھے؟ اور تو پانی تھا ہی نہیں مکے میں. تو اس لیے وضو بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے. لیکن وہ تو صرف ایک ادب ہے کہ بھئی اگر ہمیں دوسرا پانی، جیسے دیکھو نا جی بعض گھروں میں 2 ٹینک ہوتے ہیں، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے. بھئی کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، ادھر سے دھو لو، پینا ہے تو ادھر سے پی لو. تو یہ معنی احترام کے لیے ہے، ورنہ تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. اب قبرستان میں ہم سلام کہتے ہیں تو مردے جواب دیتے ہیں. مجھے تو آج تک ملے نہیں بھائی. میری جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں انشاءاللہ پوچھ کے آپ کو بتاؤں. مجھے تو زندہ جواب نہیں دیتے، تم کہتے ہو مردہ. بھائی عقل کی بات کرو. میری تو آج تک 30 سال ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے، زندہ نہیں مانتے. بابا ہمارے ذمہ ہے سلام کہنا، اللہ ان کو پہنچائیں گے. اللہ چاہے تو جواب دینے کی طاقت بھی دے دیں، اللہ چاہے تو نہ دیں. وہ ایک عالم غیب کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہاں پہنچے نہیں، اور انشاءاللہ جب چلیں گے ان سے ملیں گے تو بادشاہ کر لیں گے ٹھیک ٹھاک. پھر سارے مسئلے خود بخود سمجھ آ جائیں گے. ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے نا، فکر کیوں کر رہے ہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت
اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير.